السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا خالق مالک رازق غریب نواز ہے۔ ہم گن تلا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال، شیما دیویر، رب دے حبیب، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الصلحاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس۔ سامعین محترم،
رمضان المبارک دا مقدس مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اج رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ ہے اور اس حوالے دے نال سب تو پہلا دو باتاں دا اظہار کرنا ضروری سمجھنا کہ خوشی دی انتہا ہے کہ اللہ رب العزت نے سانو ایک دفعہ پھر رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمایا ہے اور اس مقدس مہینے دے اندر اللہ رب العزت نے سانو اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت دی ذات دا بے حد میں شکر گزار ہاں کہ ساڈی زندگی دے اندر رمضان آیا اور اسی تندرست ہاں، صحت مند ہاں۔ کئی ایسے لوگ نے جڑے بیمار نے، سخت پریشان نے، اور دوسرے نمبر تے کہ اسی آزاد ہاں۔ ویسے کئی لوگ ویکھ لو کہ جھوٹے مقدمے دے اندر جیلاں دے اندر بند نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکی و ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے نے، دوسرے سال دے اندر 2 ہجری دے اندر اللہ رب العزت نے مومناں تے روزے فرض کیتے اور ساڈے ہاں کچھ کمزور ایمان والے لوگ روزہ نہیں رکھنا، صرف دھیان اس پاسے ہے کہ گرمی دا موسم ہے، حبس دا موسم ہے، گرمی بڑی لگدی ہے، پیاس بڑی لگدی ہے، بھوک بڑی لگدی ہے۔ ایویں دیاں گلاں کمزور ایمان والے لوگ کریا کردے نے، جنہاں دے ایمان مضبوط ہون وہ ایویں دیاں گلاں نہیں کردے۔ روزہ 16 گھنٹے دا ہوئے، 17 گھنٹیاں دا ہوئے، 20 گھنٹیاں دا ہوئے، جنہاں دے ایمان مضبوط نے، جڑے ایمان والے مومن بندے نے، وہ کدی روزہ نہیں چھوڑیا کردے۔ اور اگر بندہ اے سوچے کہ 11 مہینے بندہ اپنی مرضی دے نال کھاندا ہے، اپنی مرضی دے نال پیندا ہے، رب دیاں نعمتاں کھاندا اور پیندا ہے، اور 1 مہینہ جے اگر بندہ اللہ رب العزت دی مرضی دے نال کھا پی لے، اللہ رب العزت دے حکم دے مطابق صبح تو لے کے شام تک کھانا پینا چھوڑ دے، اور اے دے اندر انسان دا اپنا فائدہ ہے، دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر۔ ایک امام صاحب دے بارے پڑھیا فرمایا کردے سن کہ اللہ رب العزت نے سانو ایسے پیارے لقب دے نال مخاطب فرمایا، یعنی مومن کہہ کہ اللہ رب العزت نے سانو پکاریا ایسے لقب دے نال، اس لقب دی وجہ تو عبادت دیاں ساریاں تھکاوٹاں اور پریشانیاں اللہ رب العزت دور کر دیں۔ اور کیسا پیارا انداز اللہ رب العزت نے ایمان والے مومناں نو مخاطب فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، اے ایمان دا دعویٰ کرن والےو، اپنے آپ نو مومن سدان والےو، کما یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اللہ رب العزت نے تواڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگے اللہ رب العزت نے ایمان والیاں نو تسلی دتی ہے کہ پریشان نہ ہویا جے، صرف تواڈے تے فرض نہیں
کیتے بلکہ اس کائنات دے اندر تواڈے تو پہلا بھی میرے پیارے بڑے آئے نے میں انہاں تے روزے بھی فرض کیتے نے کما کتب علی الذین من قبلکم میں تواڈے تو پہلے لوگاں تے جس طرح روزے فرض کیتے سن میں تواڈے تے بھی اسی طرح ہی فرض کیتے نے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگو لیکن انہاں دے روزے دے اندر اور ساڈے روزے دے اندر بہت زیادہ فرق ہے انہاں دے روزے دے اندر سحری کوئی نہیں سحری دا آبے والا تصور کوئی نہیں لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والیاں تے احسان کیتا اللہ رب العزت نے ایمان والیاں تے انعام کیتا اللہ تعالیٰ نے انہاں نو جناب والا سحری جیسا تحفہ عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو رمضان دا مہینہ تیرے واسطے برکت لے کے آیا ہے تیرے واسطے سحری دا پیغام لے کے آیا ہے آمینہ دلال پیغمبر نے فرمایا مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ان السحور برکت آتاکموها اللہ فلا تدوها اللہ رب العزت نے سحری دے اندر برکت رکھی ہے اور یہ سحری اللہ نے توانو عطا کیتی ہے فلا تدوها اینو چھڑنا کوئی نہیں سحری دا کھانا ضرور کھانا اللہ اکبر کبیرہ دوسری حدیث سلسلہ حدیث سید اندر روایت موجود ہے میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل البرکت فی السحور اللہ رب العزت نے سحری دے اندر برکت رکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ تیسری حدیث مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے آمینہ دلال نے فرمایا السحور اکلو برکت فلا تدعوه ولو ان یجرأ احدکم جرعۃ من ماء کہ سحری دے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے اینو ترک نہیں کرنا سحری نو چھڈنا نہیں حتیٰ کہ ایک پانی دا گھٹ بھی تینو ملے او پی کے تے سحری رکھ لے اللہ اکبر کبیرہ چوتھے نمبر تے حدیث سلسلہ حدیث سید اندر میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء جیڑا بندہ تواڈے چو سحری دا ارادہ رکھدا ہے اونوں چاہیدا ہے جیڑا بندہ تواڈے چو روزہ رکھن دا ارادہ کردا ہے اونوں چاہیدا کسے نہ کسے چیز دے نال سحری ضرور کر لے اللہ اکبر کبیرہ پنجویں نمبر تے حدیث مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے آمینہ دلال پیغمبر نے فرمایا علیکم بغداء السحر فإنہ هو الغذاء المبارک آمینہ دلال نے فرمایا کہ سحری دے کھانے نو لازم پکڑ لو سحری دے کھانے نو لازم پکڑ لو کیونکہ اے دے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ چھٹے نمبر تے حدیث ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر اہل کتاب دے روزے دے اندر ایمان والیاں دے روزے دے اندر فرق کرنے والی جڑی چیز ہے سحری ہے سحری دا کھانا ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ستویں نمبر تے حدیث صحیح ترغیب دے اندر روایت موجود ہے میرے اور تیرے پیر و مرشد نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین بے شک اللہ تے اللہ دے فرشتے سحری کرنے والے تے درود پڑھ دے نے اللہ دا درود پڑھن دا مطلب کی ہے لوگو اللہ جڑا بندہ سحری کردا ہے اللہ دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے جڑا بندہ سحری دا کھانا کھاندا ہے اللہ پاک اونوں ثواب عطا کر دے نے جڑا بندہ سحری دا کھانا کھاندا ہے اللہ جنت دے اندر درجات بلند کر دیندے نے اور فرشتیاں دا درود پڑھنا نبی علیہ السلام فرشتیاں دا درود پڑھنا اے کہ جڑا بندہ سحری کھاندا ہے سحری کردا ہے آمینہ دلال علیہ
الصلاۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اس بندے تے درود پڑھدے نے فرشتیاں دا درود پڑھنا اے آ کہ فرشتے او دے واسطے رحمت تے مغفرت دیاں رب کولو دعاواں کردے نے او سونے رمضان دا مہینہ تیرے واسطے سحری جیسا تحفہ لے کے آیا ہے اور سحری دے اندر رب نے برکت رکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا دوسری بات تے غور کرے آجے تسی غور کرو اللہ رب العزت نے جس مہینے دے اندر تانوں روزے رکھن دا حکم دیتا ہے وہ سارے مہینیاں نالوں افضل تے اعلیٰ مہینہ ہے سارے مہینیاں دا سردار مہینہ ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر اس مہینے دے اندر مومن بندہ اللہ دی محبت تے اللہ دے پیار نو تلاش کرن واسطے بھکھا پیاسا رہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگو اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو بے بڑا ہی اعلیٰ پروٹوکول عطا فرمایا ہے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ترمذی شریف دے اندر حدیث موجود ہے ترمذی دے اندر روایت موجود ہے آمینہ دلال نے فرمایا ہے جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے رمضان دا مہینہ شروع ہو جاندا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات شیاطین نو بند کر دیندے نے سرکش شیطان جگڑ دیتے جاندے نے قید کر لے جاندے نے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے جہنم دے دروازے نو بند کر دیتا جاندا ہے نیکی دا ریٹ جڑا بہت زیادہ بڑھ جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا کائنات دے لوگو تیسری حدیث رمضان تیرے واسطے بے مثال نیکی لے کے آیا ہے بے مثال نیکی لے کے آیا ہے نیکیاں تے اور بھی بہت زیادہ نیکیاں تے ایک دوسرے نال بڑھ کے بہت زیادہ لیکن روزہ ایک بے مثال نیکی ہے روزہ ایک بے مثال نیکی ہے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام دے کول میرے محبوب پیغمبر دے ایک صحابی تشریف لے کے آئے نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسائی شریف دے اندر حدیث موجود ہے قال قلت یا رسول اللہ میرے محبوب دے کول آئے نا آن کے کہندے اللہ دے نبی جی یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول جی مرنی بعمر آخذہ عنکا آقا سونے مینوں کوئی ایسے عمل دے بارے دسو جنوں میں مضبوطی دے نال پکڑ لواں اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگو سوال کرن والا صحابی رسول جے جواب دین والا اللہ دا رسول جے میرے محبوب دے سامنے تے اور بھی بہت زیادہ نیکیاں نے نیکیاں ایک دوسرے نال بڑھ کے زیادہ اجر والیاں نیکیاں نے لیکن میرے محبوب پیغمبر نے دو ٹوک الفاظ دے نال انہوں جواب دیتا ہے گل سن اگر میرے کولو پوچھ لیا کسی نیکی دے بارے جنوں تو مضبوطی دے نال تھام لیں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماتے ہیں علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ فرمایا روزے نو لازم پکڑ لے اے دی مثل کوئی نہیں اور نیکیاں دے اندروں کوئی روزے دا مقابلہ نہیں کر سکدا اللہ اکبر کبیرہ چوتھی بات جے روزے دار دے منہ دی ہواڑ اللہ نو بہت زیادہ پیاری لگ دی ہے دنیا تے انسان دے نال پیار کرن والے بہت زیادہ نے وہ انسان اچھا اخلاق والا مالک جیڑا ہے وہ صرف اپنے رشتہ داراں کو نہیں بلکہ اغیار کو بھی بہت زیادہ محبت پاندا ہے لیکن اللہ جس قدر اپنے مومن بندے دے نال پیار کردا ہے لوگوں دی مثال دنیا کائنات دے اندر کوئی نہیں جے ملدی آؤ میں مثال دے کے سمجھانا چاہنا ماں اپنی اولاد نال بڑا پیار کر دیے ماں اپنی اولاد نال بڑی محبت کر دیے لیکن کدی کسی ماں نے نہیں کیا میرے بیٹے یا بیٹی دے منہ دے اندروں جڑی ہوا آندی ہے مینوں کستوری نالوں زیادہ اچھی لگدی ہے باپ اپنے بیٹے نال بڑا پیار کردا ہے لیکن کدی باپ نے بات نہیں کہی میرے بیٹے دے منہ دے اندروں جڑی ہوا آندی ہے مینوں کستوری نالوں زیادہ پیاری لگدی ہے لوگوں میاں بیوی دی محبت نو زمانہ جاندا ہے لیکن یہ دوویں یہ بات نہیں کہندے کائنات دے اندر ایک کشتی ایسی ہے جڑی جنوں رب العالمین کہا جاندا ہے لوگوں جنوں ارحم الراحمین کہا جاندا ہے اور رب اپنے مومن بندیاں نال اتنی محبت کردا ہے اتنا پیار کردا ہے آخنا دلال پیغمبر نے فرمایا اللہ فرماندے نے مینوں روزے دار دے منہ دے اندروں جڑی سمیل آندی ہے مینوں کستوری نالوں زیادہ پکیدہ لگدی ہے اللہ اکبر کبیرہ بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک نے فرمایا
فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک من ریح المسک۔ آمنہ دلال نے فرمایا روزے دار دے منہ دے اندروں جڑی ہوا آندی اللہ نو کستوری نالوں زیادہ پکیدہ ہے۔ ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، میرے نال مل کے اس حدیث مبارکہ تے غور کرو۔ لوگو جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے مومن بندہ او دے منہ دی ہوا رب نو اتنی پیاری لگدی ہے، تے جیڑا مومن بندہ روزہ رکھ کے نماز پڑھے سونیا او دی نماز رب نو کنی زیادہ محبوب ہوئے گی۔ جیڑا بندہ روزہ رکھ کے قرآن پڑھے سونیا دا قرآن پڑھنا میرے رب نو کنا پیارا لگے گا۔ جیڑا بندہ روزہ رکھ کے سجدے دے اندر پے کے اتھرو سٹے سونیا دے اتھرو دی رب دے ہاں کنا مقام ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا پنجویں بات میں بیان کرنا چاہنا، رمضان تیرے واسطے پیغام لے کے آیا ہے، رمضان تیرے واسطے انعام لے کے آیا ہے، رمضان تیرے واسطے جناب والا پیغام لے کے آیا ہے کہ روزے دار دیاں دعاواں رب رد نہیں جے کریا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں گرمی دا موسم ہے، گرمی دا موسم ہے، تقریباً اس وقت رمضان دا روزہ 14 گھنٹیاں دا بندہ پیا ہے، 14 گھنٹیاں تے مشتمل رمضان دا روزہ۔ لیکن جدو مومن بندہ اللہ دی دتی ہوئی عزت نو، اللہ دے دتے ہوئے پروٹوکول نو ویکھدا ہے، انہوں 14 گھنٹیاں دا روزہ کوئی تکلیف نہیں دیندا، پریشان نہیں کردا۔ اج تیرے معاشرے دے اندر ہٹے کٹے لوگ نے، بے شمار اللہ نے نعمتاں بھی عطا کیتیاں نے، صحت بھی آگی، تندرستی بھی آئے، بے شمار نعمتاں بھی نے، لیکن او دے باوجود روزہ نہیں جے رکھ دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن ستا خواب دے اندر مینوں دو آدمیاں نے اٹھایا اور مینوں ایک پہاڑ دے قریب لے آئے جدی چڑھائی بہت زیادہ مشکل ہے۔ مینوں فرمان کہ آقا سونے دے اتے چڑھو، میرے آقا فرماندے نے میں نہیں چڑھ سکدا، دی چڑھائی مشکل ہے۔ او بندے کہن گے اسی تہاڈی مدد کرنے ہاں، تہاڈی نابے والا مدد کران گے چڑھن واسطے۔ میرے آقا فرماندے نے انہاں دوواں بندیاں نے مینوں بازواں تو پکڑیا، مینوں پہاڑ دی بلندی تے لے گئے۔ فرماندے نے میں پہاڑ دی بلندی تے گیا آیا، میں اتھے جا کے لوگاں دی چیخو پکار سنی ہے۔ میں سوال کیتا ہے کون لوگ نے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو دسیا گیا آقا یہ جہنمیاں لوگاں دی چیخو پکار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماندے نے میں اور تھوڑی کگے ہویا، میں ویکھیا کی ہے کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو پٹھیاں ٹنگیا ہے، انہاں دیاں ایتھوں رکھ کے وراچھاں چیر دتیاں گئیاں نے، خون بہ رہا ہے۔ میرے آقا پوچھدے نے، میں پھر پوچھیا کون لوگ نے؟ مینوں دسیا گیا آقا تیری امت دے او لوگ نے جڑے افطاری تو پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کردے سن۔ لوگو جڑے بندے روزہ نہیں رکھ دے اللہ نے بڑی سخت سزا رکھی ہے۔ اوے اج تیرے کول ٹائم ہے، اللہ نے صحت دتی ہے، اللہ نے تندرستی دتی ہے، اینو غنیمت جان لے سونیا۔ نیکی دا موسم آیا ہے، موسم بہار آیا ہے، ایدے تو فائدہ اٹھا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرمی دی شدت، لیکن لوگو میرے پیغمبر دے صحابہ او سونے ذرا مدینے تے نظراں دوڑا لے، او ویلا یاد کر جدو مکے مدینے دے اندر اتو آسمان تو سورج گرمی برسا رہا ہے، تھلیوں پتھریلی زمین گرمی دی شدت برسا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیرے کول تے ہر چیز موجود ہے، تیرے کول سورج تو بچن واسطے، گرمی تو بچن واسطے جناب والا گرمی تو بچن واسطے پنکھے موجود نے، گرمی تو بچن واسطے تیرے کول اے سی موجود نے، تیرے گھر دے اندر کولر لگے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر دا دور ہے، مکے دے اندر نہ کوئی پکھا ہے نہ کوئی اے سی ہے، صرف انہاں کولوں اپنا سر تے دھوپ تو بچن واسطے سونیا او ایک کھجور دے کھگیاں دے چھوٹے چھوٹے حجرے نے جدے اندر میرے تیرے محبوب پیغمبر رہیا کر دے، میرے تیرے پیغمبر دے صحابہ رہیا کر دے سن۔ لیکن سونیا انہاں کدی روزے دے اندر غفلت نہیں سی کیتی، کیوں؟ انہاں دا ایمان مضبوط سی، انہاں دے دل دے اندر ایمان دی مٹھاس سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونیا فرضی روزے تے درکنار انہاں کدی نفلی روزے دے اندر بھی کوتاہی نہیں سی کیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ
دے اندر حدیث موجود ہے، 3 بندے ایسے نے جنہاں دی دعا رب رد نہیں جے کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دے اندروں ایک روزے دار بندہ جس بندے نے روزہ رکھیا ہوئے، افطاری دا ٹائم بالکل قریب ہے، پیاس دی شدت ہے، پیاس بھی بہت زیادہ لگی ہے، منہ سکدا پیا ہے، لیکن افطاری دا ٹائم قریب ہے۔ انہیں آسمان وال نظراں اٹھا لیاں نے، اپنے ہتھاں نو اٹھا لیا ہے، رب کولوں دعاواں کر دے، اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ آمینہ دلال پیغمبر نے فرمایا الصائم حین یفطر، روزے دار بندہ جدو روزہ افطار کر دے اللہ دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنا آپ دیو لوگو رمضان المبارک تیرے کول موقع آیا ہے، سونیا منگ رب کولوں دعاواں، منگ رب کولوں اپنے گناہاں دی معافی، رب معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا چھٹی بات کرنا چاہنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا روزہ جیڑا گناہ تو اللہ دے عذاب تو بچن واسطے ڈالے، سونیا خوش قسمتی اور خوش نصیبی دی بات نہیں انسان دے کول مال ہوئے، بلکہ خوش نصیب وہ بندہ ہے جیڑا دنیا دے اندر گناہاں تو بھی بچ گیا۔ لوگوں بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جیڑا قیامت والے دن اللہ رب العزت دے عذاب تو بچ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنا آپ دیو لوگو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنت، اوے روزہ ڈالے، روزہ گناہوں تو بچن واسطے ڈالے۔ دوسری حدیث مبارکہ المعجم الکبیر لطبرانی دے اندر روایت موجود ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَهُوَ حِصْنٌ مِّنْ حُصُونِ الْمُؤْمِنِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَهُوَ حِصْنٌ مِّنْ حُصُونِ المؤمن من عذاب اللہ۔ روزہ مومن دے مضبوط قلعیاں دے اندروں ایک قلعہ ہے جڑا انو اللہ دے عذاب تو بچائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لوگوں روزہ جڑا گناہاں تو بچن واسطے ڈالے، روزہ اللہ دے عذاب تو تینوں بچا لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح مجاہد بندہ اپنے ڈال پہندا دشمن دے وار تو بچن واسطے، اس طرح اللہ نے تیرے واسطے روزے نو ڈال بنایا ہے۔ روزہ رکھیں گا گناہاں تو بچ جائیں گا، روزہ رکھیں گا قیامت والے دن اللہ دے عذاب تو محفوظ رہیں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح مومن بندے نو ڈال جنگ دے اندر جناب والا دی مدد کر دیے، لیکن ڈالو انسان دے کم آندی ہے جدے اندر سوراخ نہ ہوئے، جڑی کمزور نہ ہوئے، مضبوط ہوئے۔ سونیا روزے ڈالنے انہاں نو اپنی زبان اور نگاہ دے نال، نگاہاں دے واراں دے نال کمزور نہ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ روزہ رکھ کے اپنی زبان تے اپنی نگاہاں دی حفاظت کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا کہنا آپ دیو لوگو 7ویں بات نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار بندہ، جس بندے نو روزے دی حالت دے اندر موت آئی وہ بندہ جنت دے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موت کا ٹل حقیقت ہے، ادھے تو کوئی بندہ نہیں بچ سکتا، کسے حالت دے اندر بھی آ جائے گی، لیکن وہ کنے خوش نصیب بندے ہونگے جنہیں نیکی دے کم کر دے ہوئے دنیا تو چلے گئے، قرآن پڑھ دیں دنیا تو چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دینا لو بھی پڑھ کے او بندہ جنہوں روزے دی حالت دے اندر موت آئی ہے، جس بندے نے اللہ دی محبت تے او دے پیار واسطے بھکھا پیاسا رہیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بندے نو اللہ نے موت دا جام پلا دیتا ہے، اگر اس بندے دا عقیدہ صحیح ہویا، حرام کماں تو بچدا رہیا، عقیدہ درست ہویا، امام دی حالت دے اندر روزہ رکھے گا۔ آمینہ دلال پیغمبر نے فرمایا من ختم لہو بصیام یوم دخل الجنہ، من ختم لہو بصیام یوم دخل الجنہ۔ جس بندے دا خاتمہ دن دے روزے تے ہویا وہ بندہ دخل الجنہ، سیدھا جنت دے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں روزہ
کیسی عظیم نے کیے. ہر عمل دا اجر اللہ رب العزت نے دسیا لیکن روزے دا اجر میرے رب نے نہیں دسیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. لوگوں روزہ میرے واسطے ہے, ادا اجر بھی میں رب خود عطا کراں گا, ادا اجر بھی میں رب عطا کراں گا. وہ رب کنا اجر عطا کرے گا, اجر کنا ادا بڑا ہوئے گا, اجر بھی بڑا ہوئے گا کیونکہ میرا رب بھی عظیم ہے, ادا اجر بھی عظیم عطا کرے گا. رب اپنی شان دے مطابق روزے دا اجر عطا کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں اس روزے دا اجر کنا پیارا ہوئے گا کیونکہ میرا رب بھی تے ودود محبت کرن والا اپنے بندیاں نال. لوگوں میرا رب کنا قدردان ہے اپنے مومن بندیاں دا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے, روزے داراں واسطے اللہ رب العزت نے جنت دے اندر ایک وی آئی پی دروازہ رکھیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت دا دن ہوئے گا, اس دروازے نو کھول دتا جائے گا. اللہ آواز لان گے این الصائمون, اوے روزے دار کتھے نے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دے لوگو اللہ آواز لان کے روزے دارانو, سارے روزے دار کھڑے ہو جان گے. اللہ کہن گے جاؤ اس جنت دے دروازے تھانی لنگ جاؤ, صرف تواڈے واسطے کھولے ہے, صرف اس دروازے تھانی روزے دار کے جان گے, اور کوئی بندہ نہیں جا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آیا, آ کے عرض کردا کا سنیا مینوں دسو میری نجات کدے اندر ہے. اگر میں کلمے دا اقرار کر لواں, اگر میں تواڈی رسالت دا اقرار کر لواں, نمازاں میں پڑھاں, روزے بھی رکھاں, حج بھی کراں تے زکات بھی ادا کراں, میرا انجام کنا لوگاں دے نال ہوئے گا, میرا انجام کس طرح دا ہوئے گا, میں قیامت والے دن کنا لوگاں دے نال ہوواں گا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من الصدیقین والشہداء والصالحین. وہ قیامت دا دن ہوئے گا, اور اگر تو ایک کام کریں گا, جناب والا کلمے دا اقرار کریں گا, میری رسالت دا اقرار کریں گا, نمازاں پڑھیں گا, رمضان دے روزے رکھیں گا, حج کریں گا, زکات ادا کریں گا, کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ تینوں صدیقین تے شہداء دا ساتھ نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سونے رمضان دا مہینہ رحمتاں والا, رمضان دا مہینہ برکتاں والا, رب نے موقع دیتا ہے, یہ اندر رب دیاں رحمتاں نو سمیٹ لو. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے, آندا وا وا برکتاں ماہ رمضان دیاں, وا وا برکتاں ماہ رمضان دیاں, اس اللہ دے مہمان دیاں, واہ واہ برکت ماہ رمضان دیاں. دل مومنہ دے پر نور ہوئے, دل مومنہ دے پر نور ہوئے, وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے. سن سن کے آیتاں قرآن دیاں, واہ واہ بر ماہ رمضان دیاں. او آ گیا رب دا پڑھونا جے, او آ گیا رب دا پڑھونا جے, پھر ان قسمتاں نال آونا جے. کی زندگیاں نے انسان دیاں, واہ واہ برکت ماہ رمضان دیاں. تنگ دست ہووے یا کوئی بیمار ہووے, بے اولاد یا کوئی لاچار ہووے, آوازاں آوندیاں نے رحمان دیاں, واہ واہ برکت ماہ رمضان دیاں. ہوندی رب دی عام منادی, ہوندی رب دی عام
منادی کی آوازاں مار دینے رب العالمین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم ہندی رب دی عام منادی کرو بدیاں دی بربادی ایکڑیاں نیکی کمام دیاں واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں بنا بخشش دا کچھ بہانہ تو لوٹ رحمت دا خزانہ تو کر تعظیم اس مہمان دیاں واہ برکت ماہ رمضان دیاں یا رب بندہ گناہگار تیرا یا رب بندہ گناہگار تیرا تیرے مہمان تے اینو ناز بڑا دے برکتاں اس مہمان دیاں دے رحمتاں اس مہمان دیاں واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو کچھ سنے سنایا اللہ دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ۔